دیکھیے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کریں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ 4 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں آپ کو صرف اپنی وزارت کے حوالے سے بتا سکتا ہوں. ہم نے حکومت سنبھالی ہے غالباً 20 یا 22 اپریل کو 2022 کو، نو کانفرنس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے. ہماری حکومت سنبھالنے سے 20 روز پہلے 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے آخری سہ ماہی جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی ریلیز ہے، لاسٹ کوارٹر ریلیز، اسے جاری کرنے سے انکار کر دیا. 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا کہ ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. 1 اپریل 2022 کو ٹیکنیکلی انٹرنلی ہم ڈیفالٹ کر چکے تھے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ تمام کولیشن پارٹنرز انہوں نے ملک کے مفاد میں مل کر کام کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. تو اب اگر وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اس انجام پہ پہنچایا تھا وہ آ کے دعویٰ کریں کہ وہ اس ملک کو بچائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پناہ مانگنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. اور اب بڑی محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد ہم نے بھی دی ہیں اور پاکستان کے عوام نے بھی دی ہیں. اس مہنگائی کی صورت میں جو ورثے میں وہ چھوڑ گئے تھے، اب اگر ملک ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے تو یہ پھر ملک کو افراتفری کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ہر شہری کو معلوم ہے کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب ملک کو چلنے دو، ملک میں امن اور استحکام قائم رہنے دو. جو بھی امن استحکام سے کھیلے گا وہ پاکستان میں انتشار کے ذریعے اس ترقی کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام کو اب کسی قسم کے دھرنوں میں، کسی قسم کے لانگ مارچز میں دلچسپی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، غربت ختم ہو، روزگار پیدا ہو، ہماری برآمدات بڑھیں، پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند ہو. دیکھیے، ہر اتحادی حکومت میں تحفظات بھی ہوتے ہیں اور وہ حل بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے درمیان ایک بہت اچھا میکنزم ہے جس میں جو بھی کسی کے تحفظات ہوں ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں. آپ بتائیں، ایک خاندان کے اندر مسئلے نہیں ہوتے؟ ہر مسئلے ہر خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ حل ہو جاتے ہیں. ہم بھی ایک بہت اچھے ماحول میں یہ حکومت چلا رہے ہیں. اگر کوئی تحفظات ہوتے ہیں تو ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں، لہٰذا وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسے میرے نزدیک، میرے خیال میں ایسا سنگین مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں جی کہ کوئی حکومت کے اس اتحاد کو خطرہ ہے. جو تحفظات ہوتے ہیں ان کو ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں اور وہ حل ہو جاتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی نگرانی میں ایک کمیٹی ہے جو دونوں جماعتوں کے درمیان تمام معاملات کو مستقل بنیادوں پر دیکھتی ہے، تو اس لیے کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. دیکھیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے. ارسا نے ایک تو آپ میڈیا سے تھوڑی سی شکوہ بھی کر لوں، میں 3-4 دن نہیں تھا ملک میں اور ایک خبر چلی کہ جی ارسا نے منظور کر دی ہیں. پتہ نہیں کب کی ارسا کی میٹنگ کب ہوئی، مجھے نہیں پتہ. سال پہلے کیئر ٹیکر کے زمانے میں ارسا نے غلط فیصلہ کیا تھا. میں بالکل واضح بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کو ہم نے سی سی آئی میں چیلنج کیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے میں سی سی آئی کی میٹنگ مانگ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ ہوگی اور اس میں اپنا موقف رکھیں گے. تو سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کنال نہیں بن سکتے. بڑا واضح موقف ہے حکومت سندھ کا، اور ہم اس کو کسی بھی فورم پہ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی فورم سے منوا بھی سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے غلط خبریں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میڈیا بہت معذرت سے کیا ہوا تھا بھائی، مجھے پتہ نہیں چلا، میڈیا میں پھیل گیا، ایک چینل نے اٹھایا پھر دوسرے نے اٹھایا کہ ارسا کی میٹنگ بھی منظور کر دی ہے. تو سال پرانی خبر ہے، وہ آپ کو اب یادات. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، میں میڈیا تو مجھے نہ کسی ہڑتال کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے جو لیا جا رہا ہے. میں اپنے بلبوتے پہ، میں جب اپنی بات کرتا ہوں حکومت سندھ بات کرو، اپنے بلبوتے پہ اعداد و شمار کے ساتھ اس اسکیم کو
جو ہمارا موقف ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو میں صرف اپنی طرف سے یہ آپ سب کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں حکومت سندھ کا موقف, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے. اور میں کہتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کسی کی جو ہمیں ضرورت ہر ایک کی ہے, ہر ایک جو ساتھ لے, لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر آپ کوئی بندہ بلاتا ہے کہ جی ساتھ بیٹھو اور بات کرو اور کہتے ہیں کہ جی حکومت سندھ سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے, تو وہ ان کی سچائی نہیں ہے اس موقف سے. ان کی کیا ہے صرف کہ کسی طریقے سے حکومت سندھ کو گندہ کیا جائے. تو میرا صرف یہی آپ سے مطالبہ ہوگا کہ ان کے ساتھ نہ دیں. ہاں, یہ پروجیکٹس جو پانی کے ہیں, جیسے کہا گیا کہ یہ انشور کریں گے کہ ہمارے حصے کا پانی کہیں نہیں جائے, اور اس وقت سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے. ٹیلی میٹری لگے گی, جب دیکھیں گے. اس وقت تو ہمیں اعتراض ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا پانی پورا نہیں ملتا, اس لیے کہ ہمیں ہماری گنتی کرتے ہیں توسا پہ. ہم تو کہہ رہے ہیں گڈو پہ گنتی کرو, کہہ رہے ہیں جی گڈو پہ گنتی کریں گے ہم ٹیلی میٹری میں. جب ہوگا تو سب پتہ چل جائے گا کیا حقیقت ہے. تو اس کو ٹھنڈے دماغ سے ٹیکنیکلی ہم نے پروو کرنا ہے. اس میں کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے. جو سیاسی جنگ کر کے اس کا ایک غلط نیریٹو بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہ دیں. میں بڑا واضح